بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں 5 چیز کی بھوکی ہوتی ہیں، ان کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شائستہ مرد اور عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، یہ بات تو سچ ہے کہ عورتوں میں پیار، قربانی اور برداشت کرنے جیسی طاقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی برابری اگر مردوں کے ساتھ میں کی جائے تو یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مٹی سے بنایا ہے تو عورت کو مرد کی فصل سے کیوں بنایا۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو عورتوں کی ان باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سب سے الگ ہیں۔ یاد رکھیں، ان چیزوں کے علاوہ عورتوں کے 5 ایسی بھوک ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مٹتی، یعنی کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی بیچ ناز نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ عورتوں کی ان بھوک کے سامنے ہیرے موتی بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ جانیں گے تو عورتوں کی 5 یہ کون سی ہیں جو کبھی نہیں مٹتی تو آپ ان کے بارے میں جان کر یقین حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ کو سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ کی آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ناظرین۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا، یعنی عورت کے نقص کی حد تو دیکھیں کہ فرشتے سے بھی ان کی بناوٹ پر لازم قرار دیا گیا ہے اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ اب بات آتی ہے کہ پسلی کو عورت پسلی سے کیوں نہیں بنائی گئی، عورت پسلی سے کیوں نہیں نکلی، کیا عورت کی ٹیڑھا پن وحی سے ملا نہیں؟ یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سی نازک حصے اور پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے، یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کی پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کی پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھ دی گئی کہ عورت وقت پر ڈھال بن سکتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عورت کی 5 بھوک کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، 1 سجنا سنورنا، یعنی کہ بتاؤ سنگار کرنا۔ بھلے ہی عورتوں کو سجنے اور سنورنے کا پورا حق ہے اور اس کے بغیر ایک عورت ادھوری مانی جاتی ہے، مگر عورتوں کا بناؤ سنگار صرف ایک شوہر کے لیے ہی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی بنی سنورتی ہے تو ایسی عورت اللہ کے حساب سے نزدیک ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ گائے بناؤ سنگار عورتوں کی خوبصورت بڑھانے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کی یہ بھوک کبھی بھی کم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورتوں کی سجنے سنورنے کی بھوک کبھی نہیں مٹتی بلکہ ان کی بھوک زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 2، دھن اور دولت اور زندگی۔ عورتوں میں دھن اور زیادہ زندگی پانے کے لالچ بھی کبھی کم نہیں ہوتی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ویسے لمبے وقت تک جینے کی چاہت ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر یہ عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دھن دولت پانے کی خواہش بھی زیادہ میکوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے اور عورتوں کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 3، کھانے پینے کی بھوک۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں کھانے پینے کی بھوک بھی مردوں کے مقابلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ سننے میں آیا اب شاید یہ عجیب لگے گا، مگر یہ سچ ہے کہ عورتوں میں یہ چیز بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں عورتیں مردوں سے زیادہ شوق رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں 2 گئی بھوک لگتی ہے۔ صحت کے لحاظ میں بھی اگر دیکھا جائے تو
کہا جاتا ہے کہ عورتوں مردوں کے مقابلے میں زیادہ پلوار کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو مردوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور ان کے یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی ہے۔ نمبر 4، شرم اور لحاظ۔ ویسے بھی آپ نے عام بول چال کی زبان میں سنا ہی ہوگا کہ ارسل الحاج ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت میں شرم اور لحاظ مردوں کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، کچھ بھی کام کرنے سے پہلے کے بارے میں یہ ضرور سوچتی ہے کہ اس کے گھر والوں پر اس کا کام کا اچھا اثر پڑے گا یا برا اثر پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی یہ چیز بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورت کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ اور نمبر 5، ہم بستری کی چاہت۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہم بستری کی چاہت بھی مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورتیں اپنے شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اندر کی یہ چاہت کبھی جا کر نہیں ہونے دیتی، یعنی کہ عورتیں اپنے اندر کا یہ جذبات ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ حالانکہ کہ عورتوں میں ہم بستری کرنے کی چاہت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ چاہت بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مطلب یہ عورتوں کی یہ بھوک کبھی نہیں مٹتی، یعنی یہ چاہت بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ایک انسان یہ 5 بھوک، اور خاص کے عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں بڑھتی ہے۔ ان کے لیے ایک عورت ہمیشہ بھوک رہتی ہے، بھلے ہی اس سے یہ چیز کتنی ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے، لیکن اس کی چاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، ان کی حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی عورتیں ہیں جن کے اللہ پسند نہیں فرماتا اور جن کے گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ تو جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کے اللہ کے کبھی پسند نہیں فرماتے اور ان 3 عورتوں کے گھروں کا اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، اے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ 3 عورتیں ہیں ہوں گی۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، عورت پہلی یہ عورت تو وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے آئے، یعنی اپنے شوہر کا نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم ماننے والی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانداری اور خدمت گزاری کی اپنے فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کا خدمت کرتی ہے تو خود تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچاتی ہے، کام کرتی ہے، اپنے شوہر کا حق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتی، تو اس کے علاوہ وہ جو عورت اپنا مال و سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کے امان سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگرانی کر رہی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے عورتوں پر پڑنے دیتے ہیں، تو ایسی عورت، یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اور ایسی عورت کو گھر ہی اللہ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کا اپنا فرض نہیں سمجھتے ہو تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردہ کا خیال نہیں کرے گی، یعنی بے پردہ عورت۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی کہ پردہ کا خیال نہیں کرے گی، اللہ کا حکم کو نہیں ماننے گی۔ جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردہ کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ چاہے گا۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو
ढक कर नहीं रखेगी, पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, तो अल्लाह ऐसी औरतों को घर को कभी आबाद नहीं करेगा। नंबर 3, बेहयाई आम करने वाली औरत। हज़रत फातिमा ने फरमाया कि तीसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में बेहयाई को आम करेगी, यानी कि दीन से हटकर फजूल और गंदे काम करेगी, ग़ीबत और चुगलखोरी करेगी, अपने दीन और मज़हब का मजाक बनाएगी। याद रखना, ऐसी औरत का घर कभी आबाद नहीं होगा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत इस दुनिया में दीन और मज़हब का मजाक बनाएगी, दीन और मज़हब में बिगाड़ पैदा करेगी, अल्लाह ऐसी औरत को कभी पसंद नहीं फरमाएगा। ऐसी औरत का घर हमेशा बर्बाद रहेगा। और इसके बाद फातिमा ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, 3 ऐब ऐसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर तुम दोनों जहानों में कामयाब होना चाहती हो, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो, तो इन 3 बड़ी आदतों से आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर एक औरत है शादीशुदा और तो उसके बस अपने शौहर का फरमानदारी करनी चाहिए और अपने शौहर से मोहब्बत करनी चाहिए और पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी इज़्ज़त कीमती है और इस्लाम के शहज़ादियों को तो पर्दे में रहना ही चाहिए कि इनके खिलाफ सिर्फ कुरान शरीफ के ऊपर ही चढ़ा होता है, क्योंकि वो पाक किताब है। वो ज़्यादातर औरतों में ग़ीबत, चुगली जैसे कहते हैं बहुत देखने को मिलती हैं, और जो मर्द अपनी बीवी का मजाक उड़ाते ही तो ऐसे इंसान के लिए दौलत और रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और वह इंसान मुफलिस और तंग दस्तन बनकर परेशानी में मुब्तला हो जाता है। याद रखना, कभी भी अपनी औरत से, अपनी बीवी से ऐसा मजाक ना करना जिससे उसका दिल दुखे, क्योंकि अल्लाह ने मर्द का रिज़्क़, दौलत और शोहरत औरत के मुक़द्दर में रखा है। और ये जो मर्द अपनी औरत, अपनी बीवी को दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, लोगों के सामने अपन ज़लील करता है, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता है, तो अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत, शोहरत के दरवाज़े इस पर तंग कर देता है। और कुछ शौहर ऐसे होते हैं, कुछ बीवियां भी ऐसी होती हैं जो अपने शौहर को गालियां देती हैं, कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को गालियां देते हैं, और कुछ लोग मजाक में भी गालियां देते हैं। याद रखना, हमारी ज़ुबान से निकली हुई गाली हमें बर्बाद कर देगी। एक गाली हमारे कब्र में एक बिच्छू पैदा करेगी। अल्लाह अकबर। और गाली गलौज करने वाला इंसान हमेशा मुसीबत और परेशानियों में गिरफ्तार होकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो अपने ज़ुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज ही अदा करना, क्योंकि तुम्हारी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज ही तुम्हारे मुक़द्दर को तहस नहस करते हैं या अच्छा बनाते हैं। अगर अच्छे अल्फाज निकाल लोगे तो तुम्हारा मुक़द्दर भी अच्छा होगा। अगर तुम बुरे अल्फाज जैसे गाली गलौज करते हुए, ग़ीबत करते हुए, बुराई करते हुए, किसी के साथ झगड़ा करते हो, तो फिर गाली गलौज करते तो तुम्हारे मुक़द्दर भी वैसे ही बन जाएंगे और इसमें से बरकत उठ जाएगी, हर खुशी दूर होती चली जाएगी। नाज़रीन, सबसे पहले नमाज का एहतमाम लाज़मी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ें बाजमालता के तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सुनाना और आपको सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत कमेंट में बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नाम में से एक नाम ज़रूर टाइप कराएँ।